دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی وہ کال لے لیں، ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو خان صاحب کی طرف سے ہیں، خان صاحب کی کال صرف خان صاحب ہی واپس لے سکتے ہیں، ادروائز یہ بات بالکل غلط ہے، نہ تو حکومت کی طرف سے ایسا کوئی آیا ہے، نہیں ہمارے ہاں کبھی اس پہ تجویز ہی ہوئی ہے 8 فروری کو۔ 8 فروری عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، عوام نے ووٹ دیا تھا، وہ کہ ایک جگہ پہ نہیں پورے پاکستان میں، وہ کسی بھی جگہ کو آپ اٹھا لیں ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور 8 فروری کو پرامن طور پہ کسی ہماری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کے ووٹ کا رائٹ ہے، اس ووٹ کے خلاف آپ سارے دکانیں بند رکھیں، آپ ویل جیم کر لیں اور اپنے احتجاج کا ریکارڈ کر لیں، اس میں دیر از نو سیکنڈ تھاٹ اباؤٹ اٹ۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی 8 فروری کو یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے، کیا ان کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے، ان کے ساتھ مل کے کوئی 8 فروری کو یوم نہیں، سیاہ 8 فروری کو ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ وہ 8 فروری کو کریں، لیکن بہت اچھی بات ہے اگر وہ کر رہے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری پہ جو اس کا ہے عوام کا مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا ہے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں جہاں بھی مینڈیٹ چوری ہوا وہاں احتجاج کر لیں۔ بیرسٹر صاحب تھوڑی کلیئرٹی کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کی پارٹی کے سابق چیئرمین یا بانی عمران خان کہتے رہے ہیں کہ یحییٰ خان کے بعد اس وقت عاصم لا ہے، ابھی آپ نے کہا کہ اس ملک میں رول آف لا چاہیے، یہ رول آف ڈان نہیں، تو یہ ڈان کس کی طرف آپ نے اشارہ کیا بطور چیئرمین پارٹی کے؟ دیکھیں میں نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا، لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ مائی ورڈس اینڈ آئی ڈو ناٹ وانٹ اینی ون ٹو پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ اینڈ آئی ڈو ناٹ میک اینی ریفرنس ٹو اینی ون وین آئی یوز دیز ورڈس، اٹ از ویری کلیئر۔ میں یہ کہتا ہوں ملک میں، معاشرے میں یا رول آف لا ہوتا ہے یا دنیا کہتے ہیں کہ رول آف ڈان ہے، ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں اور پاکستان میں بائی اینڈ لارج ہم کوشش یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے، انصاف کے لیے دروازے کٹکھٹاتے ہیں اور عدالتوں میں جاتے ہیں، رول آف لا ہونے چاہیے، پیریڈ۔ اچھا سعید صاحب، ایمان مزاری ایڈوکیٹ پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے لیے اور بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں ایمان مزاری کو یوں جیل میں ڈال دینے سے، آپ خود بھی بلوچستان کے عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو اس تحریک پہ کوئی اثر پڑے گا، اور آپ اس حوالے سے ذاتی طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ مہربانی، یعنی ہمارے اس ان حکمرانوں کا رویہ بالکل ایسے خارجی قوموں کا لگتا ہے جس طرح انہوں نے پاکستان کو قبضہ کر لیا۔ قابض حکومت اس طرح نہ کرتی، سیاسی عدالتیں ہوتی اسی لیے ہیں کہ معاشرے کے ان لوگوں کو چپ کیا جائے جو بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو لکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو لوگوں کو سمجھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایمان مزاری ہماری اس لشکر کے سپاہی ہیں، بہادر ہمارے ساتھی ہیں۔ 8 فروری کو ہم لوگوں نے اعلان کیا ہے، آج سے ہم سب ویڈیوز جاری کریں گے، تمام پاکستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہمارا حصہ ہیں ان ورکروں سے ہم کہیں گے کہ آپ کا گھر جس شہر میں ہے اس کی دکانوں پہ کرو، 3 کی ٹولیوں میں، 5 کی ٹولیوں میں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، کہ بھائی نہ آپ سے پیسہ مانگتے ہیں، نہ آپ سے کوئی چندہ مانگتے ہیں، نہ آپ کو کہتے ہیں کسی کو پتھر مارو، لیکن اس جبر کی حکومت کے خلاف ہمارے ساتھ 1 دن کو کوآپریشن کرو، دکان بند رکھو، ٹیکسی بند رکھو، لانا بند رکھو، لگانے والی چیز نہیں کہ ہم کو ڈرا کریں گے، نو، یہ تو ابتدا ہے، ممکن ہے ممکن ہے تحریک تحفظ پاکستان تمام کارکنوں سے، اپنی پارٹیوں سے کہیں کہ جیل بھرو، تحریک کے لیے تیار ہو جائے، ہمیں لسٹڈ کون جیل جانا چاہتا ہے جمہوریت کے لیے، کون جیل جاتا ہے پاکستان کو آمریت سے بچانے کے لیے، ہم نے ابتدا کر دی ہے، آپ پہ بھی اس حکومت کا مسئلہ گرا ہے، تو بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ اچھا گل صاحب یہ بتائیے گا 8 فروری کو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی، کیونکہ پہیا جام ہڑتال ہے، آپ کیا خود بھی اسلام نہیں، آباد میں حکمت موجود عملیاں ہوں گے کیا یا ہوتی نہیں ہیں؟ ہوں گے یا بازاروں ہم میں؟ دیکھیں، ہم اپنا احتجاج وہ کریں، ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، ہم کسی کو پتھر نہیں ماریں گے، ہم کسی کا شیشہ نہیں توڑیں گے، لیکن یہ کسی کا بھی حق نہیں ہے کہ ہم یہ بیسک ہیومن رائٹ سے وہ کریں، ہم نے اپنا یہ حق استعمال کرنا ہے اور آخری حد تک استعمال کرنا ہے، بالکل ہم جیلیں بھی بھریں گے، ہم اور بھی آگے بڑھیں گے، لیکن آپ کو اپنی حکمت عملی نہیں بتا سکتے، آپ یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ تھینک یو۔